ناظرین، مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ پورے خلیجی خطے میں پھیل چکی ہے۔ ایران نے درجنوں ممالک اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے یہ تنازع ایک علاقائی جنگ سے تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی جنگ اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں میزائل اور ڈرون صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے۔ ایران نے اپنی جوابی کارروائی میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیج کے کئی ممالک اور وہاں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ حملہ ایک سوچے سمجھے اسٹریٹجک نقشے کے تحت کیا جا رہے ہیں تاکہ امریکہ کے پورے علاقے میں جو دفاعی نظام ہے اس کو دباؤ میں لایا جائے اور اسے نقصان پہنچایا جائے۔ ایران کی جو پہلی بڑی کارروائی تھی وہ اسرائیل کے خلاف تھی۔ ایران نے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کر کے اسرائیلی شہروں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد جنگ کا دائرہ تیزی سے پھیل گیا اور ایران نے خلیج میں موجود امریکی اڈوں پر حملے شروع کر دیے۔ قطر میں سب سے پہلا حملہ کیا العدیدہ ایئر بیس پر۔ خلیج میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ العدیدہ ایئر بیس جو ہے وہ قطر میں واقع ہے۔ ایران نے میزائل حملوں کے ذریعے اس اہم اڈے کو نشانہ بنایا جہاں امریکی فضائیہ کے سینکڑوں اہلکار اور فوجی طیارے تعینات ہیں۔ یہ اڈہ امریکہ کی جو مشرق وسطیٰ میں فضائی کارروائیوں اور مرکزی کارروائیوں کا جو ہے وہ مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا جو یہاں پر ایئر بیس کی بات کریں تو وہ کویت میں ہے السلیم ایئر بیس اور شہیبہ پورٹ۔ کویت میں ایران نے دو اہم مقامات کو نشانہ بنایا، ایک السلیم ایئر بیس جہاں امریکی فضائیہ کے آپریشنز چلتے ہیں، دوسرا جو پورٹ تھا وہ شیبہ جہاں پر امریکہ لاجسٹک آپریشن سینٹر پر ڈرون حملہ ہوا تھا جس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ اب متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو ابو ظہبی اور دبئی اس کو نشانہ بنایا ایران نے متحدہ عرب امارات میں بھی حملے کیے ہیں۔ اہم جو ان کا ہدف تھا وہ الدفارہ ایئر بیس تھا جو ابو ظہبی کے قریب واقع ہے۔ یہاں امریکی اور اتحادی طیارے تعینات ہیں۔ اس دوران ڈرون حملوں اور انٹرسیپٹر میزائلوں کے ملبے نے دبئی اور ابو ظہبی کے شہری علاقوں میں بھی کافی نقصان پہنچایا۔ کچھ دھماکے دبئی کے ساحلی علاقوں اور پام جمیرہ کے قریب بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ بحرین کی بات کریں تو یو ایس 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر یہاں پر موجود ہے۔ بحرین ایران کے حملوں کا ایک بڑا ہدف رہا ہے کیونکہ یہاں امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا تعینات ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے منامہ اور جعفریہ کے علاقے کو نشانہ بنایا جہاں امریکی نیول جو پورٹس ہیں وہ ایکٹیویٹی بیس یہاں پر واقع ہے۔ ان حملوں میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور درجنوں افراد یہاں پر بھی زخمی ہوئے۔ بات ہم سعودی عرب کی کریں گے تو یہاں پر راس تنارا آئل ریفائنری ہے۔ ایران سے منسوب ڈرون حملوں میں سعودی عرب کے مشرقی علاقے راس تنورہ آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تیل تنصیبات میں سے ایک ہے۔ حملے کے بعد عارضی طور پر پیداوار روک دی گئی اور عالمی تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ دیکھنے کو ملا۔ عمان کی بات کریں تو ایران کے ڈرون حملے عمان تک بھی پہنچے۔ ان حملوں میں ہم بات کریں تو دکم پورٹ تھا، سلالہ پورٹ تھا اور شوہر جو ہے وہ انڈسٹریل زون بھی اس میں شامل ہے اور کچھ آئل ٹینکرز کو بھی یہاں پر نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں متعدد افراد بھی ہلاک ہوئے اور اس میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد ہم آبنائے ہرمز پر آتے ہیں جو اس وقت مکمل طور پر بند کر دیا ہے ایران نے۔ آبنائے ہرمز جسے ہم عالمی توانائی کا دل بھی کہتے ہیں، یہ جنگ کا سب سے حساس اور محاذ بن گیا ہے۔ اس وقت سب سے حساس ترین محاذ ہے۔ یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20 سے 30% تیل کی جو ہے وہ ترسیل ہوتی ہے۔ ایران پر الزام ہے کہ اس نے اس علاقے میں بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس وجہ سے عالمی توانائی کی مارکیٹ میں شدید جو ہے وہ اس وقت بے چینی پائی جا رہی ہے۔ فوجی ماہرین کے مطابق ایران نے جس انداز میں حملے کیے ہیں وہ ایک واضح پیغام ہے۔ اس کا مقصد صرف اسرائیل کو جواب دینا نہیں بلکہ پورے خطے میں موجود فوجی جو امریکی فوجی نیٹ ورک ہے اس کو دباؤ میں لانا، اس کو تباہ کرنا ہے۔ وہیں قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی اڈے ایران کی اس حکمت عملی کی مرکزی ہدف بن چکے ہیں اور اگر یہ کشیدگی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو خدشہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ مزید ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور عالمی سیاست اور معیشت پر ایک بہت بڑا جو ہے اثر جو ہے وہ اس پر پڑے گا اور اس سے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جس سے عالمی
جو توانائی کی منڈیاں ہیں ان پر دباؤ بڑھے گا، وہاں پر قیمتیں بڑھیں گی اور اس کا اثر جو ہے وہ پورے عالم میں پڑے گا اور اس سے مہنگائی بڑھے گی۔ کئی ممالک جو اس کا خدشہ جتا رہے ہیں، اور جیسے اگر ہم یورپ کی بات کریں تو وہاں پر تیل کا بحران پیدا ہو گیا ہے اور اب سب سے بڑا بحران وہاں پر گیس کا ہے، گیس کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ تو دباؤ کہیں نہ کہیں اس وقت ایران نے ان ممالک پر ڈال دیا ہے، اور خاص تک عرب کی بات کریں تو ان کے پاس ٹورزم اور آئل جو ہے وہی ایک ریسورس ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ اگر یہ بھی افیکٹ ہو گیا تو عرب کا جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔